بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارادہ یہ کیا ہے کہ مختصر کیا جائے، کچھ نسبتاً کوشش کریں گے، بعض اوقات اس کے باوجود طویل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، 2 بار یہ چینل بند ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کیسے بند ہوا ہے، کون لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں بالکل۔ دیکھیے، یہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے تھے، جب بھی یہ بند ہوتا ہے نئے سرے سے شروع کرتے ہیں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ وہ فائر وال تو ایسا لگتا ہے ان کو ایک ہی کام ہے کہ اس کو روکیں۔ وہ 1 لاکھ سے 70,000 ہوئے، 50,000 ہوئے، 30,000، 20,000 ہوئے، کل تو میں حیران ہی رہ گیا، 8,000۔ وہ 1 گھنٹے میں پورے 800 آدمی نے دیکھا، اور میری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ میں الحمدللہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر 300 آدمی بھی دیکھیں گے کل تو میں یہ کرتا رہوں گا، لیکن میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی یہ لوگوں کو بھیجیں آپ، اور کچھ لوگوں کو ممبر بنائیں، اس میں کریں۔ دیکھیں وہ بار بار بند تو ہوتا رہے گا، مجھے معلوم ہے کہ اب پھر ایک نوٹس آیا ہوا ہے، اور وہ باوجود جتنی احتیاط ممکن ہے ظاہر ہے اتنی کر سکتے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، خوشامد تو نہیں کر سکتے، امریکہ کی حمایت تو نہیں کر سکتے، اور نہ اس حکومت کی حمایت کر سکتے، جعلی جھوٹی حکومت کی جو بالکل ہی بے سر و پا ہے، جس کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو وہ اگر دوست دلچسپی لیتے اس میں تو یہ ہو سکتا تھا کہ تعداد کچھ بڑھنے لگتی۔ اب تو وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں کتنی تعداد ہے، کچھ ناراض ہے مجھ سے یوٹیوب والے۔ بہرحال میں ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پہلے تو کچھ مقامی خبریں، ایک تو خیر اہم خبر تو یہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، انہیں کوئی تحفظات ڈسکس کرنے ہیں، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ زرداری صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ منوانے کی کہ 2.5 سال گزرنے کے بعد جس میں چند مہینے باقی ہیں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، اب تفصیل اس کی پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ آپ نے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کو شامل کر دیں گے، پیپلز پارٹی میں لے آئیں گے، اور یا پہ نون لیگ میں لے آئیں گے، وہ آپ کے وعدے کیا ہوئے؟ اس لیے یہ بلاول کا جو معاملہ ہے، پھر یہ ہے کہ اس سچویشن میں حکومت کو بدلنا اور بلاول کو لانا، بلاول تو ان کی شخصیت میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ تو تمسخر اڑانے والی بات ہوگی، ملک کا پہلے ہی تمسخر اڑ رہا ہے ایک جعلی حکومت کی وجہ سے۔ تو یہ قصہ جو ہے بلاول بھٹو کے، البتہ یہ ہے کہ انہیں گلگت بلتستان غالباً پیش کر دیا جائے گا۔ ایک خبر یہ ہے کہ وہ اس کی میں نے آپ سے عرض تو کر دیا تھا، کوئی محمد خان صاحب ہیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، اور ان کو کچھ کمالات ہیں، کچھ کرتب وہ دکھا سکتے ہیں، باغ کے ہیں۔ وہ آج پھر ایک ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ ان کی فیصلہ کن ملاقاتیں ہو گئی ہیں، انہی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الیکشن کیسے ہوں گے، یہ 8 فروری جیسے الیکشن بھی نہیں ہوں گے، 2024 جیسے، اس لیے کہ وہ مقابلے میں کوئی ہوگا ہی نہیں، اور یہ وہاں گرفت اتنی مضبوط ہے گلگت بلتستان میں تو اتنی نہیں ہے، آزاد کشمیر میں، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الیکشن لڑنے کا اس کا فائدہ کیا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ عوامی تحریک چلائیں اور اس کو ایکسپوز کریں سارے معاملے کو، ملک کو فیئر الیکشن چاہیے، ساری بنیاد تو جمہوریت کی فیئر الیکشن ہی ہوتی ہے، اگر الیکشن ہی فیئر نہیں ہے تو باقی کیا ہے؟ اور یا بائیکاٹ کریں یا پھر اس موقع پہ تحریک چلائیں، اور اس کے زمانے میں سوئے پڑے ہیں، وہ شیخ رشید کی کہ اصطلاح اگر استعمال کیجیے، ستو پی کے سوئے پڑے ہیں، ویسے تو محاورہ تو کچھ اور ہے، سوئے پڑے ہیں پی ٹی آئی والے بھی، اور باقی نون لیگ تو خیر پیپلز پارٹی کو تو یہی کرنا ہے، اور باقی لوگوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ تو ایک پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ اس میں سورس کے ایکسپوز ہونے کا اندیشہ ہے، بڑے منصب پہ فائز رہے ہیں، پھر انہیں الگ کر دیا گیا، اب وہ پھر پارٹی میں واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے ملے ہیں، ہم لوگوں سے، کہ میرے ذریعے عمران خان کو کچھ رعایت دے دی جائے، کچھ کام کر دیا جائے۔ ظاہر ہے رعایت سے مراد یہ ہے کہ ان کی بہنیں انہیں مل سکیں، وکلاء مل سکیں، ان کی پارٹی کے لیڈر ان سے مل سکیں، تو وہ دراصل پارٹی میں واپسی چاہتے ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں، یعنی ان سے بھی رابطہ رکھیں اور عمران خان کے حریفوں سے بھی، اور ان سے بھی رابطے رکھیں اور عمران خان پہ احسان چڑھائیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی صاحب اگر ہم نے یہ کرنا ہی ہو تو پھر آپ کے ذریعے کیوں کریں گے، کسی اور کے ذریعے کیوں نہ کریں؟ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ خان صاحب نے جمع کر لیے،
اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بات ہوگی تو عمران خان سے ہوگی، فیصلہ عمران خان کریں گے۔ لیڈرشپ کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس، یہ تو خیر الگ ہیں، اور علیمہ خان اور سلیمان اکرم راجہ۔ میں اس بات کو دہراتا رہوں گا، یہ کیسے لوگ ہیں جو مل کر نہیں بیٹھ سکتے اور مشترکہ اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے؟ اتنے بڑے کرائسس میں جو آدمی اپنی انا کی آبیاری کرتا ہے وہ ملک کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ ہر آدمی کا الگ فلسفہ ہے اور الگ تجزیہ ہے، وہ بھائی اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرو۔ اب یہ توفیق انہیں نہیں ہے۔ دیکھیے جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، وہ کیا بات کرنے کے لیے، میں اپنا اندازہ بتا سکتا ہوں، میرے پاس معلومات تو ظاہر ہے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ طے یہ ہوا تھا کہ جنگ بندی ہوگی، وہ آبنائے ہرمز کھول دیں۔ اب جنگ بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا فرض کیجئے پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی 65 کی، تو جنگ بندی کا مطلب ہے تمام محاذوں پہ جنگ بند ہو جائے ان اے فیو آورز۔ کچھ وقت تو لگتا ہے میسیجز پہنچانے میں اور چیزوں میں۔ تو وہ کیسی جنگ بندی ہوئی کہ لبنان پہ وہ حملہ کرتا رہا، کچھ علاقے قبضہ بھی کر لیا، اسرائیل نے بمباری کرتا رہا، اور وہ پھر وہ انہوں نے ایرانیوں نے کہا کہ یہ کیسی جنگ بندی ہے بھائی، لبنان پہ حملے کر رہے ہیں۔ اور وہ تو خیر بھاگ دوڑ کی پاکستان نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ وہ لبنان کا علاقہ تو کچھ انہوں نے ہتھیا لیا اور لوگ مار ڈالے بہت سارے۔ پھر یہ ہے امیڈیٹلی بعد جو ہے وہ امریکہ نے اپنا ہرمز کی وہ کر دی، اپنی گھیراؤ کر لیا، اس کا حصار کر لیا، بلاکٹ کر دیا۔ تو یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ ایرانیوں نے تو دیکھیے بہت جنگ وہ اپنا لچک کا مظاہرہ کیا ہے، 2015 میں بھی انہوں نے کیا، یعنی وہ آٹومی پروگرام پہ معاہدہ ہی ہو گیا اور امریکی حکومت کے اطمینان کے مطابق ہو گیا۔ چین گارنٹر تھا، روس گارنٹر تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا، تک جرمنی کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 3.7% پر لائیں ایٹمی پروگرام کو، اور اپنا ہرمز کو کھولیں۔ اپنا ہرمز کو کہتے 3 مطالبے تسلیم کیے بغیر ایران نہیں مانے گا، بلکہ اپنا ہرمز پہ اس کی کچھ شرائط ماننا ہوں گی۔ ان کا $270 بلین کا نقصان ہوا ہے، ان کے سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ اپنے حلیفوں کی وہ یمن میں، فلسطین میں، لبنان میں، وہ اپنے حلیفوں کے لیے گارنٹی چاہیں گے امن کی، اور مستقل پائیدار امن چاہیں گے۔ اپنے ایسٹس وہ چاہیں گے ان کے ڈی فریز کیے جائیں اور پابندیاں ان پہ ختم کی جائیں۔ اس کے بغیر کیسے؟ دیکھیے کوئی ہزاروں جو وہ ان کے جو بحری جہاز ہیں جو ایران کے لیے سامان آ رہا تھا، وہ کراچی ایئرپورٹ، بن قاسم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، اور اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ سامان ٹرکوں کے ذریعے بھیجا جائے۔ بارٹر ٹریڈ تو ہو رہی ہے، چین کے ساتھ ہے ان کی، روس کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔ بھائی وہاں اگرچہ غذائی طور پہ کافی انہوں نے بہتری کی ہے پچھلے برسوں میں، بڑی محنت کی ہے، لیکن ابھی ضرورت دواؤں کی، ہر ملک کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں۔ تو اب یہ ایرانی حکومت اس کے لیے زائد ادائیگی کے لیے بھی تیار ہے کہ ٹرکوں کے ذریعے بھیجا جائے، ظاہر ہے اس میں اخراجات بھی زیادہ ہوں گے بجائے یہ کہ بحری جہاز ہوتے۔ ایک طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا امریکہ۔ امریکی رائے عامہ جنگ کے خلاف ہے۔ کوئی 900 پائلٹوں نے وہاں پہ اسرائیل میں لکھ کے دیا ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو بچیوں کے قتل کا واقعہ ہوا اس پہ ساری دنیا میں ایک سوگ کالم ہے، نیٹو دور سارے ان کے حلیف انہیں چھوڑ رہے ہیں ایک ایک کر کے، اور کوئی امریکی رائے عامہ خلاف ہے سب سے بڑھ کر بوال۔ تو وہ اپنا امریکہ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، دنیا بھر کی معیشتیں لرزاں ہیں، تو ان کی بات کیوں مانیں گے؟ ایران جو ہے وہ کامیاب رہا اپنی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے۔ اچھا میزائل پروگرام پہ وہ سمجھوتا نہیں کریں گے، ایٹمی پروگرام پہ ایک حد سے زیادہ رہا تو وہ نہیں کریں گے۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک فتح کا تصور دے کر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی ایک خیالی دنیا بسا لیتا ہے، جنت ایک بسا لیتا ہے ذہن میں، اس میں رہنا شروع کرتا ہے۔ امریکی شرائط قبول نہیں کی جا سکتی۔ 8 سال تک ایران سے انہوں نے جنگ لڑی ہے، 10 لاکھ آدمی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ وہ درد اور تکلیف سہ سکتے ہیں، اور جیتتا وہ ہے جو درد اور تکلیف سہ سکتا ہے، جو برداشت کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایران نے وہ کیا جو قرآن مجید کہتا ہے کہ 2 بار مسلمان بہت سخت آزمائے گئے، ایک تبوک کی جنگ میں جو ایرانی اس کے
روم کے خلاف پہلی جنگ تھی، ایک طویل فاصلہ، گرمی کا موسم، کھجوروں کا توڑنے کا موسم، اور کتنے ہزار میل کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑا. اور ایک جنگ خندق میں، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، 10,000 آدمی آ گئے تھے. مدینہ کی تو اب کل آبادی 10,000 نہیں تھی. اور اس میں جو جناب سلمان فارسی، وہ بھی اتفاق سے ایرانی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ فارس کا پھل ہے. وہ اپنا انہوں نے یہ ٹیکنیک استعمال کی، دیکھیے جنگ خندق والی، کہ ان کا اپنے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے انہوں نے امریکہ کا فتح کا سارا جو منصوبہ تھا اس کو سبٹاج کر دیا. تو 40 دن میں کچھ نہیں کر سکے، تو اب کیا کر لیں گے؟ اور افغانستان میں کیا کر لیا، اور عراق میں کیا کر لیا. اور عراق سے تو 3 گنا بڑا ہے، یہ پہاڑی سلسلے ہیں، صحرا ہیں. اور موٹے موٹے ایک عجیب و غریب بات کہی جاتی ہے، ایک پرانی تہذیب ہے. میں یہ بات سن سن کے تنگ آ گیا ہوں. وہ پرانی تہذیب ہونے کی وجہ سے نہیں لڑ رہے، کوئی پرانی تہذیب کی وجہ سے. رومن بھی پرانی تہذیب تھی، یونانی بھی پرانی تہذیب تھی، عرب بھی پرانی تہذیب تھی، روس میں بھی بڑی قوم پرستی تھی. خمینی نے اور ان کے ساتھیوں نے ایرانیوں کو یہ سکھا دیا کہ شہادت کا کتنا مقام کیا ہے. شہادت کا تصور ان کی رگ رگ میں راسخ کر دیا آبادی کے ایک بڑے طبقے میں. یہ ہے ان کی اصل قوت. جب بیلاروس کے صدر نے کہا کہ اب تم مسلمانوں کو جانتے نہیں ہو، جب یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. امریکہ نے تاریخی غلطی کی ہے. ایک مسئلہ یہ بحث ہو رہی ہے، بہت سی افواہیں بھی پھیل رہی ہیں، میں ان کا تو ذکر نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ، اس میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور کچھ مفکر ہدبائی جیسے یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، نہ پڑھنا نہ لکھنا، نہ تاریخ کا پتہ، نہ قوانین قدرت کا کوئی ادراک، کہ ایران کے خلاف پاکستان کیسے لڑ سکتا. لیکن وہ معاہدہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے. بھائی آپ چاہتے ہیں، اس میں قومی سلامتی کے تقاضے بعض اوقات نازک ہوتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ بات، ہر چیز اگر پبلک نہیں کی جاتی تو پارلیمنٹ میں ان کیمرہ کر لیں. پارلیمنٹ میں نہیں کرنا چاہتے تو سینٹ اور قومی اسمبلی کی دفاعی اور خارجہ کمیٹیاں جو قائمہ کمیٹیاں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ان میں بات کریں. کو قوم کو کچھ تو پتہ چلے. بھائی مشرف نے بھی اپنے طور پہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا تھا، جو بڑا افسوسناک تھا، لیکن اس نے لوگوں کو بریف کیا تھا، لوگوں سے بات کی تھی. اس کی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے. پاکستان نے دیکھیے یمن کے موقع پہ بھی، جب یمن میں جنگ جاری تھی، اور ایران عراق جنگ کے موقع پہ بھی، جب سعودی عرب کو صدام حسین سے خطرہ تھا، تو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، سعودی عرب کا دفاع کریں گے، مگر حریف پہ حملہ نہیں کریں گے. اس میں نہیں ہوئے. یہ کرائے کی فوج تو نہیں ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ پاکستان کو. یعنی مجھے حیرت ہے کہ یعنی فوج وہاں چلی گئی، یہاں کوئی انویسٹمنٹ کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیے بھیک تو نہیں مانگنی چاہیے. کوئی خود کسی قوم نے کبھی بھیک مانگ کے اپنے معاشی ترقی نہیں کی ہے اور اپنا مستقبل استوار نہیں کیا ہے. مگر یہاں انویسٹمنٹ وہ نہیں کر سکتے کیا؟ دیکھیے آپ بلوچستان کے ساحل پہ گوادر اس کے ارد گرد انڈسٹریل ایریاز بنا سکتے ہیں، جہاں خصوصی پولیس بنائی جا سکتی ہے، جہاں لانڈ آرڈر آئل ریفائنری کی بات ہو سکتی ہے. قطر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، سعودی عرب کر سکتا ہے. اگر ہماری فوج ان کی حفاظت کے لیے وہاں جائے گی تو اس کو کوئی صلہ پاکستان کو ملنا چاہیے، مرسنری کے طور پر نہیں، بلکہ آبرو مندانہ معاہدہ. اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا رہی ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی صورتحال وہی ہے، میں نے خیر اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیا. عمران خان کی آنکھ خراب ہے، بشرا بی بی کی خراب ہے، محترمہ یاسمین راشد عالیہ حمزہ جو ہیں ان کو، فلک جاوید کی آنکھیں خراب ہیں. ان کے والد سے میری بات ہوئی کل. عالیہ حمزہ کو منشیات فروشوں کے ساتھ رکھا گیا. ایک معزز خاتون کو منشیات پینے والوں کے ساتھ رکھا گیا. اور جیلوں میں آپ کو پتہ ہے منشیات بڑی فراوانی سے ملتی ہیں. اسلام آباد میں عالم یہ ہے کہ دودھ نہیں پہنچ رہا. ڈیفنس میں میں نے آج پتہ کیا کہ ایک صاحب ذمہ دار بہت ہی ذمہ دار آدمی، انہوں نے کہا پانی نہیں پہنچ رہا. یہ بھائی بڑی ٹریفک کس لیے بند کر دی آپ نے؟ یہ کس نے آپ کو سبق پڑھا؟ جب آئیں گے ڈیلیگیٹس آئیں گے ایران سے اور امریکہ سے، اس وقت آپ کریں. آپ نے مشق کافی کر لی.
بھائی ایک ایک گھر میں لوگوں کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، پینے کے لیے اگر پانی نہیں ہے، بچوں کے لیے اگر دودھ نہیں ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں، کیوں خلق خدا کو اذیت دیتے؟ اتنی بے حسی اور اتنی بے دردی، پتہ نہیں کون لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں۔ دیکھیے ایران نے بڑی لچک دکھائی ہے، ان کو قاسم سلیمانی، ان کا جو سب سے بڑا جنرل تھا، اسے قتل کیا گیا، ان کی سائنسدان قتل کیا گیا، ان کا صدر قتل کیا گیا، آیت اللہ خامنائی کو قتل کیا گیا، جو معتدل مزاج تھے، جو پاسداران انقلاب روک سکتے تھے۔ اب پاسداران انقلاب سے ان کو واسطہ پڑے گا اور انہیں سمجھ آئے گی۔ آپ نے ہرمز کھول دی ہے جی، لیکن ضد تو پکڑی ہوئی ہے امریکہ نے۔ اب امریکہ سے تو پاکستان یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں، یعنی میں اس کے حق میں ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں مذاکرات میں پاکستان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ سادگی کی انتہا ہے سودا لوہے کی۔ بھائی مذاکرات تو کیا، تو اچھا کیا جنگ بند ہوئی، کچھ کو تو اپنا، ورنہ تو اپنا تیل اس وقت $150 پہ پہنچا ہوتا، $200 پہ بھی پہنچ سکتا تھا، وہ تو ٹھیک کیا۔ لیکن یہ ہے کہ امریکہ تو آپ پریشرائز نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسی سلسلے میں عباس عراقچی آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسی جنگ بندی ہے، یہ کیسی جنگ بندی ہے کہ اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے آپ نے، اور دھمکیاں وہ کیسی دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ ایسی بمباری کروں گا کبھی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہوگی، تمہارے جیسے کتنے لوگ آئے اور قبرستانوں میں جا کے سو گئے، اور کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے لوگ چلے جائیں گے، تم بڑے کوئی امیر تیمور ہو اور علپ ارسلان ہو اور چنگیز خان ہو اور ہلاکو ہو، اور تم کون سا نپولین ہو، اور دن میں 10 دفعہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی قوم کو ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ 51% امریکی کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کراچی ایئرپورٹ میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جہاز کھڑے ہیں، وہاں سے سامان منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کا ایک موقف ایرانی ٹی وی سے نشر ہوا کہ امریکہ ایران کی تقسیم کی بات کرتا ہے، جبکہ 50 دن کے بعد تقسیم تو خود امریکہ ہوا ہے۔ ٹرمپ کی تائید صرف 35% رہ گئی، روز 1% گر جاتی ہے، 37%، 36%، 35%۔ اور 20 جنرل اور 6 سیاسی اور سیکورٹی شخصیات استعفیٰ دے چکی ہیں۔ بحریہ کے چیف جو تھی وہ اس کو نکال دیا گیا۔ سینٹ اور کانگریس میں تنقید ہو رہی ہے، میڈیا میں جو ادارے ہیں جو پہلے حمایت کر رہے تھے ٹرمپ کے، ان میں سے ان کا رویہ بدل گیا، ان میں سے بعض نے معافی مانگی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں سی آئی کا نام لے کے کہا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس جھوٹی تصوراتی دنیا سے باہر نکالے۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے انخلاء تک کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ روسی جہاز آج وہاں اترے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، جزوی انخلاء قبول نہیں ہے۔ امریکن سینیٹر برنی سینڈرز بہت اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ٹرمپ کے خاندان نے دورہ صدارت میں $4 بلین کما لیے ہیں، 3.2 بلین کرپٹو میں، خلیج میں ڈیل سے $425 ملین، لیگل فیس کے یہ پتہ نہیں لیگل فیس کیا ہے، $127 ملین، $125 ملین کچھ اور، کارپوریٹ ڈیلز میں 91 ملین، اور ٹروتھ سوشل میڈیا کے ذریعے 25 ملین، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، یہ تیل کی خرید و فروخت میں بھی۔ پیوٹن نے بہت اہم بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے جب تک روس، چین اور ایران موجود ہیں ٹرمپ دنیا کا حکمران نہیں بن سکتا۔ حکمران کس نے بننا ہے؟ حکمران ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ حکمران کون ہے؟ حکمران دنیا کا پروفیسر مرندی جو ہیں، وہ ان کو ذرا غور سے آپ دیکھا کریں، ایران کے جو ہیں وہ سرکاری ترجمان گو نہیں ہیں، مگر ان کی بات سرکاری ہی ہوتی ہے اور بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 روزہ جنگ کے بعد ہی تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی اور طاقت کے مراکز بدل گئے ہیں۔ موجودہ جنگ جو ہے وہ جو 40 دن لڑی گئی، چین، روس اور دوسرے ملکوں کے ماہرین سے انہوں نے کہا، میں نے بات کی، سب کہہ رہے ہیں کہ ایران کی مزاحمتی قوت مضبوط ہوئی ہے، حتیٰ کہ فلسطینی بھی مضبوط ہوئے ہیں، اور کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایسی مزاحمت ہوئی۔ یہ تو واقعہ ہے۔ اب بھی بعض جو سادہ لوگ جو ہیں وہ میسیجز بھیجتے ہیں ایران ختم ہو جائے گا جی،
یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے تجزیے میں اور تو سبھی کچھ ہے، چین بھی ہے، روس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، ایران بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، سب سے یورپی یونین بھی ہے، مگر اللہ کا کوئی وجود جن کے نزدیک نہیں، طاقت ہی خدا ہے جن کا۔ ابھی مجھے آج بھی کچھ میسج ملے کہ جی ایران کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ کیسے مٹ جائے گا؟ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ تو ایران کا ہاتھ اوپر ہے، وہ کہہ رہے ہیں پروفیسر مرندی، اور اس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ امریکہ اور صہیونی اپنی جنگ ہار چکے ہیں، واقعہ یہ ہے، اور آنے والے دنوں میں دنیا دیکھ لے گی۔ اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو بھی ایران کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ عالمی معیشت ڈوب رہی ہے، تیل، کھاد جو ہے، یوریا کھاد کس چیز سے بنتی؟ گیس سے، اور ادویات سب مہنگی ہو رہی ہیں، ساری دنیا کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، اور بہت ساری ذمہ داری اس کی ٹرمپ پہ آئے گی۔ برکس ممالک غور کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ اس کو شروع کر دیں، اور یہی امریکہ کی تباہی کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہوگا، یا سب سے بڑے فیکٹر میں سے ایک ہوگا کہ ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ ایران کی اہمیت بڑھ گئی ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، اور امریکہ کی اہمیت گھٹ گئی ہے۔ اور دیکھیے وہ چاہتے ہیں اب چاہتے وہ یہ ہیں، اب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کسی طرح، وہ لاہور میں ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے کہ ایک صاحب بھاگے ہوئے جا رہے تھے، تو سانس پھولا ہوا، بری حالت اور رنگ اڑا ہوا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا بڑی مشکل سے عزت بچا کے بھاگا ہوں، پچھلے چوک میں والد صاحب کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ او بھائی اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اتنا یہ ایک حیوانیت اس پہ طاری ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک جہنم کا گڑھا ہے، اور وہ ظاہر ہے انڈیا میں اس میں بڑا سخت رد عمل ہو رہا ہے۔ اور ایک صاحب نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، مجھے دہراتے ہوئے جھجک ہو رہی ہے۔ ایک لیڈر نے کہا انڈین ٹی وی میں پہچان تو نہیں سکا کون لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مودی جو ہے بڑا بغیرت آدمی ہے، بے شرم آدمی ہے۔ یعنی چین نے جب قبضہ کر لیا ان کے علاقے پہ تو وہ مکر گیا کہ کوئی قبضہ کیا ہی نہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ روز بے عزتی کرتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے کہ انڈیا اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن یعنی اس کو جہنم کے 150 کروڑ آدمی ہیں، اس میں بہت سے بھلے لوگ بھی ہوں گے کیا مطلب ہے، ہوں گے بہت سے انصاف پسند اور اچھے لوگ ہیں۔ ایک پوری پہلے کا ایک تہذیب کو مٹا دوں گا، پھر یہ کہا یہ جہنم کا گڑھا ہے انڈیا۔ یعنی ایک آدمی کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو انڈیا نے لوز کیا ہے، اسرائیل نے لوز کیا ہے، امریکہ نے لوز، ایران نے حاصل کیا ہے، اور مجھے بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دو باتوں کے کہ یہ دجال کے عہد کا آغاز ہے، یہ سچ بولنے کا وقت ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ کا قصہ پاک ہوا جیسے سبھی کا ہوتا ہے۔ وہ ایک فائل پہ ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا تھا دا گریو یارڈ، جو کسی کی ترقی کے لیے کسی نے اصرار کیا کہ اس کو برقرار رکھے جائے، تو اس نے لکھا تھا گریو یارڈز آر فل آف انیویٹیبل پیپل، قبرستان بھرے پڑے ہیں، لیکن دنیا ایسا لگتا ہے کہ دیوانوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ کیا کہا تھا ناصر نے؟ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوا ہے۔ بہرحال میرا اندازہ یہ ہے کہ مستقبل اچھی خبریں لائے گا، پیچیدہ مذاکرات ہوں گے، لیکن بہرحال امید ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ بات پھر طویل ہو گئی، ارادے کے باوجود کہ مختصر کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔